بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ یہ دو باتیں دیکھتے ہی لڑکی کا نکاح کر دو۔ السلام علیکم۔ ایسی خوشی سے بچو کہ دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل۔ ہمیشہ اس انسان کی عزت کرو جو آپ کو ناپسند ہو سکتا ہے۔ آپ کا ایسا کرنے سے اس کا کردار بدل جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس انسان کا دین اور اخلاق تمہیں پسند آ جائے تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ کبھی کبھی میٹھی گفتگو کر کے لوگوں آپ کو عزت نہیں بلکہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہارا کامیابی کا رستہ لوگوں کے دلوں کو توڑتا ہوا نہ گزرے۔ اگر کبھی غرور آنے لگا تو ایک چکر قبرستان کا چکر لگا لیا کرو، وہاں آپ سے بہتر انسان مٹی کے نیچے دفن ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ بلند کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں اور بہن کی دی جاتی ہیں، جو تمہیں باعث سخت نظر آتے ہیں۔ اگر تم ان کا اندر دیکھ لو تو تمہیں بھی ان پر ترس آنے لگے گا۔ کبھی کبھی انسان اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ امیدیں، دعائیں اور یقین سب آنکھوں کے راستے بہنے لگتا ہے۔ انسان ایک غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنے پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ اللہ کے دین کے مطابق اسلام میں نکاح اتنا مشکل نہیں جتنا بنا دیا گیا ہے۔ آج ہماری خواہشات اور توقعات اور اس قدر بڑھ چکی ہیں کہ ہم کہیں بھی کسی بھی معاملے میں سمجھوتا نہیں کرتے، وہ خواہ لڑکا لڑکی کی شکل و صورت ہو، قابلیت ہو، آمدنی ہو، یا پھر اس کا نصیب و نسب مطلب خاندان۔ لڑکا چاہیے تو اچھی فیملی، ہیرو سے کم نہ ہو، عمر 25 سال سے زیادہ نہ ہو اور کمائی اتنی کہ پیسہ برس رہا ہو۔ لڑکی چاہے تو حور پری، قابلیت ڈاکٹر انجینئر سے کم نہ ہو، عمر 20 سال سے زیادہ نہ ہو اور گھر کے کاموں میں اتنی سکڑ اور عقل مند کی نانی دادیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دے۔ دوسری طرف دنیا کے حالات یہاں پہنچ چکے ہیں کہ آج کے دور کی یہ حیائی اپنے عروج پر ہے۔ زنا عام ہو گیا ہے، نہ صرف حقیقی بلکہ آنکھوں کا، اور اس کے عام کرنے والے آج کے دور کے والدین ہیں، جنہوں نے خوب سے خوب ترقی تلاش میں اپنے نوجوان بچوں کو اس نہج پر پہنچایا کہ آج انہیں اپنے گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ بنانا پڑے، جس کا ہمارے نہ دین میں کوئی تصور ہے اور نہ ہی ہمارے اسلامی معاشرے اس بات کی تمہیں اجازت دیتا ہے۔ آج ہمارے بچیاں مخلوق تعلیم حاصل کر رہے ہیں، پابندی ہم نے ان پر کوئی نہیں لگائی، دین کا علم، اللہ کا خوف، تقویٰ ہم نے ان کو نہیں دیا، تو پھر وہ کریں تو کیا کریں؟ اگر کچھ والدین کو اس بات کا اپنی اولاد کی اور اس ضرورت کا احساس شروع میں ہو بھی جائے تو وہ ان کو منگنی پر ہی اکتفا کرتے ہیں، جبکہ منگنی کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ پھر یوں ہم بچوں کی منگنیاں کر کے بے فکر ہو جاتے ہیں اور انہیں ایک ناجائز رشتے کی طرف دھکیل دیتے ہیں۔ آج بچیوں کی شادی کی عمریں گزر رہی ہیں، اس میں ایک بڑی وجہ منگنیاں ہیں، جو کہ دو سال سے پانچ سال تک کے لیے کرنے کے بعد توڑ دی جاتی ہیں۔ وجوہات ان سے پوچھی جائیں تو بہت سی ہو سکتی ہیں، ابھی ذکر ممکن نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شادی کی عمر گزر چکی ہے اور طلب بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ہر حال جس طرح آپ کی بھوک مٹانے کو کھانا
چاہیے۔ اس طرح جذبات کے تسکین کے لیے انہیں اس پاکیزہ رشتے کی ضرورت ہے جو ہم نے ان کو بلا وجہ نہیں دے رہے ہوتے، جس کا انجام یہی نکلتا ہے کہ جو آپ آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جب اللہ نے رزق عورت کی قسمت میں لکھا دیا ہے تو آپ خواہ کچھ بھی کر لیں، مجھے وہی آپ کے اولاد کو جو ان کی قسمت میں ہے۔ دوسری طرف ایک اور بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو اپنانا ہی نہیں چاہتے جن کی زندگی میں پہلے کوئی تھا۔ ایک طرف بچیوں کی شادی کی عمریں گزرتی جا رہی ہیں تو دوسری طرف ہم اپنے گھروں کے مردوں کی دوسری یا تیسری شادی کرانے کو کسی صورت تیار نہیں، خواہ اس مرد کی ضرورت اتنی ہی بڑھ جائے، وہ زنا تو کر سکتا ہے مگر دوسرا نکاح نہیں۔ خدا را اس معاشرے میں تو ٹوٹی منگنی طلاق یافتہ بیوہ، رنڈوے یا 2-3 نکاح کرنے والے کو بھی سر اٹھا کر جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی خوش حال شادی شدہ کو یا کنواروں نوجوانوں کو۔ اس ذمہ داری سے سب خودش ہونے کا سادہ سا اصول شریعت میں یہی ہے کہ رشتہ پکا کرنے سے پہلے خوب استخارہ کر لیجیے، خوب چھان پھٹک کر لیجیے، خوب ان سے جانکاری لے لیجیے، اللہ پر بھروسہ کریں، ادھر بات پکی کریں، ادھر نکاح کر کے بھیج دیں۔ یقین مانیں آپ کا بچہ سیانہ کئی سال قبل ہی ہو چکا ہوتا ہے، اور رہی کمائی کھلائی کی بات تو جو اپنی گرل فرینڈ کے خرچے اٹھا سکتا ہے وہ یقیناً اپنی بیوی کے بھی برداشت کر لے گا۔ خدا را نکاح کو عام کریں، زنا کو روکیں، ادھر بچے بالغ ہوں ادھر ان کو جوڑ سے ملوا دیں، عمر چاہے 15 سال ہی کیوں نہ ہو، خا کر لڑکی کی مغرب میں کہ بچے کا معاملہ کر سکتے ہیں تو پھر ان کو ہمارے دین پر عمل کرنے میں کیا تکلیف۔ سوچیں خدا را، سوچیں اور پھر سوچیں لوگ کیا کہیں گے کہ اس جملے سے بھی اپنے آپ کو باہر نکالیں۔ معاشرہ لوگوں کے عمل سے بنتا ہے اور لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بس ہمت نہیں کر پاتے۔ آپ ہمت کریں، لوگ خود